شاہد خاقان عباسی صاحب جو مسلم لیگ نون چھوڑے ہیں تو پھر ہمیں اپنے کبوتر چھوڑنے پڑے. کبوتر بھی جو ہے نا ہم نے 3-4 کبوتر چھوڑے. 4 کبوتر اپنی اپنی سٹوریاں لے کر آئے. اس کے بعد ہم نے وہ ساری تفصیلات جو ہے گھڑے کے اندر رکھی. گھڑے کو ہم نے یوں کر کے لایا کیونکہ خبر بڑی زبردست نکلی ہے. ٹیرین وائٹ ہے مبینہ بیٹی عمران خان صاحب کی, اس کے کیس نیا ڈاکومنٹ سامنے آ گیا ہے. شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو ایک بری خبر ہے, ان کے اوپر بغاوت کا جو مقدمہ ہے اس پہ کل ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. مریم نواز جناب 29 جنوری کو لندن سے لاہور آ رہی ہیں. بیسکلی ایک میسج پہنچانا چاہ رہا ہے شریف خاندان جو ہے وہ اپنا سامان پیک کرے اور یہاں سے نکلنے والی بات کرے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر بڑی آپ کو ایکسکلوسیو ایک خبر دینی ہے اور اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, یہ میں پہلے بتا دوں. اور وہ معاملہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا. میں 2 دن سے دیکھ رہا تھا, کافی ہلچل ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو مسلم لیگ نون چھوڑ رہے ہیں, تو جب انہوں نے یہ خبر دی کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ خبر آئی کہ جی وہ مسلم لیگ نون چھوڑ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اپنے کبوتر چھوڑنے پڑے. ہمیں اپنے کبوتر چھوڑنے پڑے کہ جاؤ بیٹا جا کے پتہ کر کے آؤ کیا اور حالات ہیں. اچھا, کبوتر بھی جو ہے نا ہم نے 3-4 کبوتر چھوڑے. ایک نہیں چھوڑا, 3-4 چھوڑے. 3-4 کبوتر جب آپ چھوڑتے ہیں نا, تو اگر ایک جس طرح بلڈنگ ہوتی ہے نا, ایک بلڈنگ کا فرنٹ ہوتا ہے, ایک بلڈنگ کی بیک ہوتی ہے, ایک کھبا پاسا ہوتا ہے, ایک سجا پاسا ہوتا ہے, آئی مین لیفٹ اور رائٹ ہوتا ہے, تو وہ پھر چاروں زاویوں سے جو ہے نا وہ خبریں لے کر آتے ہیں کہ بھائی جان اصل میں ہو کیا رہا ہے. تو ہم اب 4 جو کبوتر چھوڑے ہیں نا, اس کا جو مجموعہ نکلا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ معاملہ ہے کیا. دیکھیں, آگ جہاں پہ لگی ہوتی ہے نا, دھواں وہیں سے اٹھتا ہے, لیکن آگ کتنی شدت اختیار کر چکی ہے یہ تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور یہ آپ کو پہلے نہیں پتا ہوں گی. ہم آپ کے ساتھ ایک آج سے 2 سال پرانا ایک واقعہ بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کو ایکسکلوسیو خبر دینے جا رہے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس کہیں سے نہیں ہوگی. چلیں خبر جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. پہلے ذرا دیگر خبریں, اور ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے وہ جو ٹیرین وائٹ ہے مبینہ بیٹی عمران خان صاحب کی, اس کے کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے آج کورٹ کے اندر, اور وہاں پہ ایک نیا ڈاکومنٹ سامنے آ گیا ہے. اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے جمیمہ خان کا یہ ڈاکومنٹ ہے. یہ ڈاکومنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے کچھ دیگر خبریں شامل کر لیں. ایک تو جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب وہ جو 7 مختلف حلقوں میں جیتے تھے, اس کا باقاعدہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. انہوں نے یہ روکے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو الیکشن کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں اس کی تفصیلات نہیں شیئر کی ہوئی تھی, تو وہ انہوں نے تفصیلات شیئر کر دی ہیں. تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب, وہی چیف الیکشن کمشنر جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں الزامات کی بھرمار کرتے ہیں, انہوں نے ہی ان کی سربراہی میں 5 رکنی یہ جو کمیشن تھا اس نے یہ محفوظ فیصلہ جو ہے سنا دیا, اور ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے. لیکن یہ جو حلقے تھے وہ تھے NA 22 مردان, NA 24 سرسردہ, NA 31 پشاور, NA 108 فیصل آباد, NA 118 ننکانہ, NA 239 کرنگی اور NA 45 کرم. یہ 7 مختلف حلقے تھے جن کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. عمران خان صاحب ان 7 میں سے ایک رکھ سکتے ہیں. اب وہ کون سا رکھیں گے یہ ان کی چوائس ہے, باقی ساری سیٹیں جو ہے وہ خالی کرنی پڑیں گی انہیں. تو ایک جو ہے وہ تو یہ معاملہ جو ہے سامنے آیا. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز گل صاحب کا ایک معاملہ ہے. شہباز گل صاحب کے اوپر جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے وہ ایک کیس کیا ہوا تھا, وہ جو ہے اس سلسلے میں بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس میں ڈیفیمیشن کا بیسکلی یہ کہ ہتک عزت کا کیس تھا. شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور شاہد خاقان عباسی کے اوپر جو ہے بڑے سیریس الزامات لگائے تھے. تو وہاں پہ شہباز گل کے وکیل کی جانب سے جو ہے وہ آج جواب جمع کروایا گیا, اور اس میں کہا گیا کہ جی ان کے الزامات جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ جو ہتک عزت کا دعویٰ کیا یہ بالکل غلط ہے, شہباز گل کے الزامات بالکل ٹھیک ہیں, تو ان کی یہ جو استدعا ہے اس کو مسترد کیا جائے. یہ ایک عام روٹین کا جواب ہے, لیکن ظاہری بات ہے ابھی اس کے اوپر کارروائی جو ہونی ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہوئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو ایک بری خبر ہے جو پریشان کن ہے ان کے لیے, وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ شہباز گل صاحب کی جانب سے ان کے اوپر بغاوت کا جو مقدمہ ہے اس پہ کل ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. اچھا, پچھلی چند ڈیٹوں سے فرد جرم عائد ہونی تھی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی, تو اب جو ہے یہ فرد جرم عائد ہونی ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کارروائی کو روکنے کی استدعا کی تھی کہ جی ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر اس معاملے کو جو ہے وہ روک دیا جائے اور اسٹے آرڈر دے دیا جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کی سماعت کی. دوران سماعت جو ہے وہ انہوں نے شہباز گل صاحب کے وکیل نے کہا کہ یہ کل ٹرائل کورٹ کے اندر یہ کارروائی ہونی ہے تو اس کو روکا جائے. تو
چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ یہ کہا بھی کہ جناب آپ کافی دیر سے اس فرد جرم سے بھاگ رہے ہیں، تو اب جو ہے میرے خیال میں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے، اور حکم امتناع یعنی اسٹے آرڈر دینے کی یہ جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، اور عدالت عالیہ نے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے۔ مریم نواز جناب 29 جنوری کو لندن سے لاہور آ رہی ہیں۔ پہلے یہ تاریخ 21 جنوری کی آئی تھی، لیکن اب یہ ڈیٹ 29 جنوری کو چلی گئی ہے، ہفتہ اور آگے چلی گئی ہے۔ اتوار کا دن ہے، اتوار والے دن لاہور لینڈ کریں گی۔ کیپٹن صفدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ان کی واپسی کے اوپر ان کا جو ہے وہ شاندار استقبال کیا جائے گا، اور مریم نواز کی واپسی جو ہے ان کے مطابق یہ نواز شریف کی واپسی کی ریہرسل ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب لاہور میں کتنا کو بڑا کراؤڈ آتا ہے ان کو لینے کے لیے، اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے، اب آ جائیے وہ جو عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی ٹیرین وائٹ کا جو کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت ہوئی، اور بیسکلی یہ کیس اس بات کا ہے کہ جی انہوں نے اپنی اس مبینہ بیٹی کو ظاہر نہیں کیا۔ 1997 سے لے کر آج تک جتنے الیکشن انہوں نے لڑے ہیں اس کے اندر اپنی اس بیٹی کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، صرف 2 بیٹوں کو ظاہر کیا گیا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے 62-63 کے تحت انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ یہ بیسکلی کیس سارا یہ ہے۔ میں آپ کو صرف تھوڑا سا ریکیپ یہ دے دوں کہ اس کیس میں آلریڈی عمران خان صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کروایا جا چکا ہے۔ سن 2004 کا یہ ایفیڈیوٹ ہے جو لاہور سے ایشو ہوا ہے، جس میں عمران خان صاحب اس بچی کی گارڈین شپ جو ہے وہ اس کی خالہ کو دے رہے ہیں، اور یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پہلے بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو جو وکیل ہیں بیرسٹر، ان کی جانب سے آج اس سلسلے میں ایک اور ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے، اور یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمیمہ خان کا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جمیمہ خان کا ہے، اور اسی مہینے اور اسی سن کا ہے، 2004 کا ہی، جس میں عمران خان صاحب نے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ سائن کیا تھا۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اس وقت جمیمہ خان اور عمران خان صاحب آپس میں شادی شدہ تھے، یہ تب کی بات ہے، ان کی طلاق سے پہلے کی بات ہے، اور جمیمہ خان کا یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ لندن سے جاری ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کا لاہور سے ہوا تھا، ان کا لندن سے ہوا ہے، اور جمیمہ خان بھی اس کی جو گارڈین شپ ہے وہ اس کی خالہ یعنی کہ سیتا وائٹ کی بہن کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ان کے وکیل ہیں جن کی جانب سے ایفیڈیوٹ جمع کروایا گیا ہے، یہ سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ کیلیفورنیا کی عدالت سے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ وہ امریکہ کی جو عدالت تھی نا جس نے بیسکلی عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا، یہ وہاں سے ڈاکیومنٹس لے کر آئے ہوئے ہیں، اور کیس جو اپنا وہ بلڈ کر رہے ہیں ان دونوں ایفیڈیوٹس کی بنیاد کے اوپر، وہ یہی ہے کہ جناب یہ دونوں میاں بیوی کس حیثیت سے اگر اس بچی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کس حیثیت سے اس کی گارڈین شپ جو ہے وہ کسی اور کو دے رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ یہ ایک سمپل ایک لا ہے کہ اگر کوئی گاڑی میری نہیں ہے تو میں اس کی خرید و فروخت میں انوالو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہی کیس ہے کہ جی ان کا کنیکشن ہے، یہ اس بچی کا کنیکشن عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جس کی تحت عمران خان صاحب اور جمیمہ جو ہیں اس کی گارڈین شپ اس کی خالہ کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اس کیس کے اندر، انہوں نے آج جب وہ وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کیس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے آرگومنٹس دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کی کیس کی سماعت جو ہے وہ 27 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور 27 جنوری کو جو ہے مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے سب سے پہلے آرگومنٹس ہوں گے، اور جو وکیل جنہوں نے یہ کیس کیا ہوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم بھی اس کو 27 تاریخ کو جو ہے اس مینٹینیبلٹی کو کہ کیا یہ کیس چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، اس کو 27 تاریخ کو ہی ہم جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ معاملہ جو ہے پراپرلی پھر آگے چلنا شروع ہو۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی، آفس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا بائیو میٹرک نہیں ہوا بائیو میٹرک کرانے کے لیے جو ہے وہ خود تشریف لے کر آئیں۔ تو وہاں پہ ان کے وکیل نے کہا کہ جی وہ انجرڈ ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا بائیو میٹرک کرانے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بائیو میٹرک کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشینیں جو ہیں وہ موبائل ہیں، وہ آپ ویسے بھی کروا سکتے ہیں۔ بہرحال جج صاحب نے کہا ہے کہ جی 27 کو جو ہے اب ہم سیدھی مینٹینیبلٹی کے اوپر آرگومنٹس جو ہیں اس معاملے کے اوپر سنیں گے۔ تو ایک معاملہ یہ ہے۔ اچھا جی، اب میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو بڑی خبر ہے اس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے کہ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے چھوڑ کے جانے لگے ہیں یا نہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے 4 کبوتر بھیجے تھے، 4 کبوتر اپنی اپنی سٹوریاں لے کر آئے، انہوں نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا، اس کے بعد ہم نے وہ ساری تفصیلات جو ہے گھڑے کے اندر رکھیں، گھڑے کو ہم نے یوں کر کے لایا، جس طرح آپ جامن کھاتے ہیں نا، اگر آپ نے جامن کھانے ہو تو جامن جو ہے وہ پہلے آپ گھڑے میں ڈالتے ہیں، ایک وہ مٹی کا گھڑا ہوتا ہے اس میں پھر آپ نمک ڈالتے ہیں، پھر یاد آ گیا مجھے بڑے مزے لگ لیتے ہیں اچھا، تو وہ ساری انفارمیشن ہم نے گھڑے کے اندر ڈالی، پھر اس کو ہم نے ہلایا، اور پھر جب ہلا کے اس میں سے وہ جو جامن نکلے ہیں نا، بڑی میٹھے جامن ہے نا، کیونکہ خبر بڑی زبردست نکلی ہے۔ خبر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب
مسلم لیگ نون چھوڑ تو نہیں رہے، یہ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، چھوڑ نہیں رہے، لیکن بڑا وڈا جا لیکن ہے کیا ہے، مطلب وہ اس لیکن کے پیچھے جو ہے نا وہ ٹرمپٹ بھی بچتا ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے، وہ جو بھونپو ہوتا ہے نا وہ بھی بچتا ہے پیچھے. لیکن پارٹی کے اندر ہمارے کبوتروں کے مطابق ایک ایسا گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے، قدرتی طور پہ بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے، اب آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیں، جو بیسکلی شریف خاندان کو ایک میسج پہنچانا چاہ رہا ہے کہ انف از انف، کافی ہو گیا، بس اب جو ہے نا وہ ذرا سیدھی طریقے سے پارٹی کو ذرا چلانا ہے. اور اس گروپ کے اندر جو دوسری سائیڈ کا شک ہے، ان کا شک ہے، وہ ہے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق. یہ وہ 3 پرومیننٹ نام ہیں جو اس وقت سطح سمندر سے اوپر ہے، جو نظر آ رہے ہیں سیدھا سیدھا. اس سطح سمندر سے نیچے جو سبمرین ہوتی ہے نا وہ نظر نہیں آتے، سطح سمندر سے نیچے بھی چند لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو قداور ہیں، اس لیے سطح سمندر سے اوپر نظر آتے ہیں. کیا یہ لوگ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، فی الحال ایسی کم از کم کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی ریزرویشن ضرور ہیں. اور یہ ہائی کمانڈ کو ایک سگنل بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ بس کافی ہو گیا، یہ جو کام ہے نا ہر جگہ جیڑا جتھے لاؤ شریف، جیڑا جتھے لاؤ شریف، ایتھے شریف اوتھے شریف، وزیر اعلیٰ شریف، وزیر اعظم شریف، پارٹی دی نائب صدر شریف، پارٹی دا قائد شریف، باہر نکلیں اس میں سے، اپنی اس منوپلی میں سے ذرا باہر نکلیں تھوڑا سا. ایک کبوتر نے ہمیں یہ خبر بھی دی کہ مریم نواز کو ریسنٹلی جو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، آپ نے بیسکلی ان کو اٹھا کے وہ عہدہ دے دیا جو شاہد خاقان عباسی کے پاس ہے. اب شاہد خاقان عباسی کا جتنا ایکسپیرینس، اس کے بعد فارمر پرائم منسٹر، کافی بڑا عہدہ ہے، آپ نے مریم نواز کو اس عہدے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. تو پارٹی کے کچھ حلقوں کے اندر اس سلسلے میں بھی ریزرویشن ہے کہ یہ کیا کیا آپ نے. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. اچھا، لیکن پھر جو دوسری سائیڈ ہے، یعنی کہ اس گروپ سے جو دوسری سائیڈ ہے وہاں کی بھی سن لیں. ظاہری بات ہے، جب ہم نے آپ سے کہا ہے کہ بلڈنگ کے چاروں رخ کے کبوتر ہم بھیجے ہوئے تھے، تو دوسری سائیڈ کی بھی کہانی سن لیں. ان کی سائیڈ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے پاکستان کے بڑے نامور 2 صنعت کار، نام مجھے پتہ ہے میں لے نہیں رہا، 2 بڑے صنعت کار، جس میں سے ایک کا بہت بڑا بینک بھی ہے، چلیں اتنی بتا دیں، ان سارا کچھ اسی دس دیے، اور ایک کا تعلق آئل اینڈ گیس سیکٹر سے، چلو اے بھی دستا ان تک پہنچ ہی جاؤ گے ہوں. تو ان کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما سے رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں. اور پیغام یہ ہے، جب آج یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، وہ جب عمران خان صاحب کا نیب اور وہ نیب نیاسی گٹھ جوڑ والا رولا کافی چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ کی تمام آسانیاں ہم ممکن بنا سکتے ہیں، آپ کی مشکلات دور کر سکتے ہیں، اگر شریف خاندان جو ہے وہ اپنا سامان پیک کرے اور یہاں سے نکلنے والی بات کرے. پارٹی کی صدارت جو ہے وہ 2 لوگوں کے نام لیے گئے کہ ان کو دے دیں تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ جو 2 نام تھے اس میں سے ایک نام جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کا تھا. یہ جو 2 صنعت کار یہ پیغام لے کر آئے تھے. اچھا، وہ جو دوسرا نام ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، میں فی الحال نہیں بتا رہا کیونکہ ہمارے کبوتر نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، سارا کچھ ہی دس دینا. اچھا، یہ پیغام آگے پہنچا دیا گیا، لیکن اس کے بعد اس پہ ری ایکشن کوئی نہیں کیا گیا. مطلب ایسے کہنا اینو فریج رکھ دے، فریج میں رکھ دیا گیا. لیکن پھر چند مہینے کے بعد دوبارہ 2 صنعت کار آئے اور رابطہ کیا گیا، اور پھر یہی بات کہی گئی کہ جناب آپ پارٹی کی باغ دوڑ جو ہے یہ 2 بندے ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیں. لیکن اس مرتبہ ایک چیز ڈفرینٹ تھی پچھلی دفعہ سے، وہ یہ تھی اس مرتبہ بھی 2 نام دیے گئے. پچھلی دفعہ بھی 2 تھے، اس مرتبہ بھی 2 نام دیے گئے. لیکن اس مرتبہ جب 2 نام دیے گئے تو اس میں سے ایک نام چینج ہو چکا ہوا تھا. یہ وہی نام ہے جو میں نے ابھی نہیں بتایا تھا، وہ چینج ہو گیا ہوا تھا اور کسی اور کا نام ساتھ انکلوڈ کر دیا گیا تھا. لیکن ایک نام دوبارہ وہی تھا، اور وہ تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا.
کہ جی ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ پارٹی کی سربراہی آپ دے دیں تو مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ پیغام دوبارہ اسی طرح ہی پارٹی کی ہائی کمانڈ یعنی کہ شریف خاندان تک پہنچایا گیا، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ اسی طرح ہی اسٹیٹس کو برقرار رکھا گیا۔ لیکن ایک فرق آیا، اور ہمارے کبوتر کہتے ہیں کہ یہ محسوس ہوا پارٹی کے چند حلقوں کو کہ ایک فرق آیا ہے، اور فرق یہ آیا ہے کہ ایمبولنس کے اوپر ایک لال رنگ کی بتی ہوتی ہے نا، ٹونو ٹونو ٹونو، وہ ٹونو ٹونو جو ہے نا وہ بجنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ یہ پہلے بھی جو نام آیا اس میں بھی شاہد خاقان عباسی کا نام لیا گیا، جو دوسری دفعہ آیا اس میں بھی شاہد خاقان عباسی کا نام لیا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ جبکہ اس سلسلے میں یہ حقیقت یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا، یعنی انہوں نے فیس ٹو فیس کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس میں سے ایک سائڈ نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو ہے ڈیلیبریٹلی ڈیفیم کرنے کی یہ کوشش ہو کہ ان کا نام جو ہے لے دیا جائے اور خراب کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ گیم کے اندر گیمیں چل رہی ہوتی ہیں بھائی، یہ پالیٹکس ہے، یہاں پہ بڑی گیمیں چلتی ہیں، آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ آپ نے سیاست کو اگر کبھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا تو وہ ایک سیریز آتی ہے ہاؤس آف کارڈز، آپ کبھی اس میں دیکھیے گا، اس میں سگے میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں پہ بڑی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہیں، تمام سیاسی جماعتوں میں بڑی پالیٹکس چلتی ہے۔ تو اس شک کا بھی اظہار کیا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ اس طرح ہو، لیکن دور کہیں نیلے گگن کے تلے وہ یہاں پہ نا وہ لال بتی جلنا شروع ہو گئی تھی کہ یار یہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب تبدیلی ہوئی، عمران خان صاحب باہر ہوئے، نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی، شاہد خاقان عباسی صاحب کا وہ رول ہی نہیں تھا، وہ ایکٹیو رول ہی نہیں تھا جو ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں۔ تو اس کے بعد جو سیکوینس آف ایونٹس ہوئے ہیں اس کے اندر یہ جو 3 نام ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیے تھے، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا کچھ پوزیشنز اسٹرانگ کرنا شروع کی کہ یار ہمیں آپ اتنا ترن والا مت سمجھیں کہ آپ جو مرضی چاہیں گے اس کو مطلب منہ میں جو ہے وہ گھول کے پی جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہماری بات سنیں۔ لیکن معاملات ابھی پارٹی چھوڑنے تک ابھی نہیں آئے، ابھی تک ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ایک پوزیشن لے رہے ہیں۔ ایک اور خبر، ایک اور اسی سے خبریں بڑھیاں ہیں، میرے کبوتر بڑے کام دے گئے، آج میں نا باجرا ہوڑ پانا ہے انہوں نے، آج باجرا پانا ہے انہوں نے۔ اچھا، وہ یہ تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ ہوائیں اڑی ہوئی ہیں کہ نئی پارٹی بن رہی ہے، اس میں یہ نام آ رہے ہیں سامنے، بتائیں اس کے بارے میں کیا ہے۔ اب یہ جو کبوتر ہے نا یہ دوسری سائڈ سے ہو کے آیا ہوا تھا، مطلب دوسری سائڈ کی خبر لے کر آیا تھا۔ انہوں نے کہا یار دیکھیں میری بات سنیں، کون کون ہے، نام لے ذرا، کون کون ہے جن کے نام آ رہے ہیں۔ میں کہا جی مفتاح اسماعیل، ان کا مفتاح اسماعیل تو الیکشن ہار چکے ہیں کراچی سے، قادر مندوخیل سے آ رہے تھے الیکشن، تو ان کی کون سی کوئی ایسی الیکٹورل اتنی کو بڑی پسلی ہے کہ وہ بڑا کوئی ٹف ٹائم دے دیں گے۔ میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ میں کہ مصطفیٰ نواز کھوکر، انہوں نے کہا وہ تو اس کو تو سینٹر بنایا تھا، اس کا حلقہ کون سا ہے؟ یہ مجھے بات کہی، انہوں نے کہا ان کا حلقہ کون سا ہے؟ میں کہا بھی ٹھیک ہے۔ میں کہا شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی صاحب تو اپنا حلقہ ہار گئے تھے پچھلی دفعہ، ان کو قومی اسمبلی میں لے جانے کے لیے لاہور لانا پڑا تھا، تو ان کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا ہاں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی ماڑے ہیں، مطلب ان کی بھی اپنے حلقے کے اندر کافی ہیلو آئے ہے۔ تو اس طرح اور بھی جو باقی نام لیے گئے نا، انہوں نے کہا یہ کوئی اتنے بڑے وہ الیکٹیبلز نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بنا لیں گے تو پارٹی توڑ کے لے جائیں گے، ایڈی بھی جڑی نا وہ انی نہیں پئی جنہوں کے اندر ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، یہ جب کوئی سیاستدان الیکشن لڑتا ہے نا تو یہ آپ لوگوں کی بھول ہوتی ہے، جو لوگ الیکٹورل پالیٹکس کو نہیں سمجھتے ان کی بھول ہوتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب 70,000 ووٹ لے گیا، 80,000 ووٹ لے گیا۔ یہ 70-80,000 ووٹ جو ہوتا ہے نہ سارا کا سارا پارٹی کا ہوتا ہے اور نہ سارا کا سارا اس بندے کا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے پھر مجھے مثالیں دی، انہوں نے مجھے مثال دی زعیم قادری کی۔ زعیم قادری نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیا تھا،
اور انہوں نے اس وقت شہباز شریف کے بارے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی میں تمہیں بتاؤں گا کہ لاہور کس کا ہے، اور یہ اس طرح بڑی تڑیوں سے بھرپور پریس کانفرنس تھی ظہیم قادری نے کی تھی۔ ظہیم قادری ایک زمانے میں مسلم لیگ نون میں بہت بڑا نام تھے، یہ ترجمان تک تھے اس وقت کی حکومت پنجاب کے، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد 2018 سے پہلے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور یہ پھر الیکشن میں کھڑے ہوئے۔ میرا خیال میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 2000 کے 3000 ووٹ ملا تھا ٹوٹل ان کو، 2000 یا 3000 ووٹ تھا، اس سے پہلے جیتے آئے تھے، لیکن جب پارٹی چھوڑی اور آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے تو 2000 کے 3000 ووٹ ملا تھا۔ مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے، شاید اس سے بھی کم تھا، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد آ رہا، لیکن اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو ان صاحب نے مجھے کہا کہ جناب یہ بڑا فرق ہوتا ہے اس بات کا کہ جو لوگ ہاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انڈیویجول کا اپنا ووٹ نہیں ہوتا، اس کا اپنا بھی ہوتا ہے، کسی حلقے میں اس کا 20,000 ووٹ ہوتا ہے، کسی حلقے میں اس کا 30 ہوتا ہے، کسی کا 40 ہوتا ہے، اپنا وہ کسی بھی نشان سے کھڑا ہو جائے اس کا اپنا ووٹ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی لٹ بچی ہوئی ہے، تو لیکن پارٹی بھی آپ کو ایک بڑا ووٹ بینک دیتی ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ پولیٹکس کے اندر کہ جی کھمبے نو بھی ٹکٹ دے دے تو کھمبا جیت جائے گا، وہ ویو ہوتی ہے، وہ کسی بھی جماعت کی ایک ویو ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب کے دور میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا، بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جن کو بندہ نہیں جانتا تھا بھائی یہ بندہ کون ہے، لیکن چونکہ بھٹو کی تصویر تھی اس وقت، تلوار، ذوالفقار بھٹو کی جو ایکچولی پہلے جو نشان ہوا کرتا تھا پیپلز پارٹی کو تلوار تھا، تو چونکہ تلوار ہے تو ہم نے ووٹ دینا ہے۔ تو یہ ٹائم ہوتا ہے، تو فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دھواں اڑ رہا ہے اور ہمارے کبوتر جو ہے وہ دور سے دھواں دیکھ کے جو ہے وہ لے آتے ہیں خبریں۔ فکر نہ کرو، اسی کبوتر نے ڈیوٹی لائی ہے، اگلے ہفتے پھر سٹیں گے، اڑائیں گے ان کو، اس کے بعد پھر باجرہ ڈال کے پھر منگوائیں گے۔ ہاں جی ان لیٹسٹ کی ہے، مریم نواز بھی تو واپس آ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔